سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کئی ہزار طلباء اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے والے میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں اہل حدیث بہت مانتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کی شان میں خاص طور جس صحابی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ اپنی کتاب فتاوی نظیریہ میں لکھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ورضہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کو حضرت یا رضی اللہ کے الفاظ، ان الفاظات کے ساتھ کیا ان کے ساتھ ان کو پکارا جا سکتا ہے، یہ تعظیم انہیں دی جا سکتی ہے؟ سوال لمبا ہے، میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں حضرت اور رضی اللہ کے الفاظ کے ساتھ پکارنا اور ان کو یاد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات بیان کر کے کہنے لگے اور تم کہاں کے اہل حدیث بنے پھرتے ہو، تمہارا سید نذیر حسین دہلوی وہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ ہے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب المتوفا 1320 ہجری، ان کا فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے، اہل حدیث نے چھاپا ہے، میں نے گھر میں نہیں چھاپا، فارسی کے اندر ہے، اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے، لفظ بلفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے، چیپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم، جلد 3 صفحہ 445 اور 446، سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر۔ سوال سنیں، اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، اب ذرا جواب سنیں۔ یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت.com جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی، انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فتاوی نظیریہ۔ الجواب، اب یہ جواب کے بعد جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے نا، اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے۔ میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے، اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں، ورنہ اب میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو اب پتہ چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے، آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب سنیں الجواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں۔ اور تسی کیڑے پاسے دے اہل حدیث ہو پائی، او کہے میاں نذیر حسین دہلوی دے۔ تو جب ہم نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی اور فتاوی نظیریہ چونکہ ہمارے پاس موجود تھا، اور الحمدللہ آج ہر طرف تحقیق ہی تحقیق ہے، لوگ الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، اب تو ہر چیز موجود ہے، ہم نے اسی وقت فتاوی نظیریہ ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ تو فتاوی نظیریہ میں انہوں نے حوالہ دیا تھا کتاب مناقب صحابہ، یعنی صحابہ کے مناقب، اس چیپٹر کے تحت سوال نمبر 2 میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں یہ گستاخانہ الفاظ کہے۔ تو سامعین،
یہاں یہ بات میں واضح کرتا جاؤں، ہم سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن وہ حدیث جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے وہ چیز دور کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچائیں گے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، بہتان تراشی کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے خود اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ بھی کہے ہیں، اگر میں کسی کی گستاخی نقل کر رہا ہوں ان کی کتاب سے اور وہ الفاظ اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، یا الفاظ تو موجود ہیں لیکن ان کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، میں نے جان بوجھ کر ان کا غلط مطلب نکال کے اپنی طرف سے بات بیچ میں داخل کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہو تو میں اعلانیہ ویڈیو پر توبہ کروں گا۔ ہم وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر میں کسی پر جھوٹا الزام لگاؤں، کسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ چیز وہ عبارت اس میں موجود نہیں ہے تو میں علانیہ توبہ کروں گا۔ سب سے بڑھ کر پوائنٹ ہے جس سے یہ علماء کرائم اور بزرگان بے دین اپنی پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں، عاجزانہ چیلنج، کہ اگر میں کسی مکتبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں، سیاق و سباق سے ہٹا کر، ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، میں نے جان بوجھ کر اپنا لقمہ اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو تو میں اعلانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے فتاوی نظیریہ پیش کریں گے۔ فتاوی نظیریہ میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جو مناقب صحابہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے جو ہیڈ لائنز ہیں، سوال نمبر 2، اس ہیڈ لائنز کو اگر آپ پڑھ لینا، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کی اور نہ ہی یہ الفاظ کہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے وہی جسے انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیا ہے، اور اس سوال کا جواب دیا ہے مولوی فصیح الدین غازی پوری نے۔ اس جواب کو نقل کیا فتاوی نظیریہ میں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسے نقل کرنے کے بعد جس میں اس مولوی فصیح غازی پوری نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں رضی اللہ یا حضرت کے الفاظ کے ساتھ پکارنا یاد کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس جواب کا رد کیا ہے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولوی فصیح غازی پوری کے اس گستاخانہ جواب کا رد کیا ہے۔
سید نذیر حسین دہلوی صاحب تو رد کر رہے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سید نذیر حسین دہلوی صاحب گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مولوی فصیح غازی پوری کا رد کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بات بیان کی ہے کہ میرے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، اور پھر انہوں نے ان کی شان میں جو روایتیں آئی ہیں، مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس میں ایک وتر پڑھنے کا ذکر ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی بیچ میں لکھی کہ ان سے کئی احادیث مروی ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہمارے نزدیک، میرے نزدیک حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ کہنا اور حضرت کہنا جائز ہے، درست ہے، بلکہ ممنوع نہیں، ضروری ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اب آپ بھی ذرا آئینہ دیکھ لیجئے، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنی عبارتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے جان بوجھ کر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا الزام لگایا۔ کیا آپ ان پڑھ ہیں؟ ویسے تو آپ بات کرتے ہیں جی ہم تحقیق کرنی چاہیے، ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور بڑی تحقیقی گفتگو کرتے ہیں، تو کیا آپ سے یہ بات اوجھل رہ گئی کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ تو امیر معاویہ کے حق میں ہے رضی اللہ عنہ، نہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ فصیح غازی پوری کا جواب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھا، اس کا رد کیا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا آپ کو یہ عبارت اس میں نظر نہیں آئی؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا گیا۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے، اگر وہ واقعی اپنی بات کی لاج رکھتے ہیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آئیے ویڈیو بنائیں، اس میں علانیہ طور پر توبہ کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے، یہ میری غلطی ہے، اور میں اعلان علانیہ معافی مانگتا ہوں۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنا حق پہ چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا بھی حق پہ چلنا چاہیے، حق بات کہتا ہوں، تو انجینئر صاحب یہ بھی تو حق بات ہے، اس حق بات کو کس طرف کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب مطالبہ کریں گے، اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے واضح الفاظ میں کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ انسان ہیں، تو رجوع کیجئے، اپنی غلطی ریکارڈ کروائیے، توبہ ریکارڈ کروائیے۔ جنید جمشید کے بارے میں آپ نے تعریفی کلمات کہے تھے کہ جی اس نے علل اعلان ویڈیو پر توبہ ریکارڈ کروائی ہے، تو آپ بھی توبہ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ آپ نے تو خود اقرار کیا ہے کہ اگر میں غلط بات بیان کروں تو علانیہ توبہ کروں گا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی گفتگو میں کتنے سچے ہیں۔ اگر وہ واقعی سچے ہیں تو علانیہ توبہ ریکارڈ کروائیں گے، اور اگر وہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے ہیں پھر ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ جھوٹوں کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے، جھوٹ چھپتا نہیں چھپانے سے، جتنا مرضی آپ جھوٹ کو چھپا لیں آخر کار وہ نکل کر ہی رہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا اپنی ان الفاظ کو واپس لیتے ہیں، یا اگر ہم نے غلط ان پر دوبارہ الزام کیا یا ان کے بیان کو ہم نے رد کیا ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ پھر اس بارے میں واضح کریں۔ ہم جبکہ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر رہے ہیں فتاوی نظیریہ پیش کر کے، اس میں وہ عبارت قطعاً موجود نہیں جسے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ پر تھوپا گیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جتنے مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پہ پیار اور محبت کرنے کی اللہ توفیق